السلام علیکم جی، بات کروں گا آج ڈیکاڈران انجیکشن کے حوالے سے۔ یہ استعمال کیسے ہوتا ہے، اس میں انگریڈینٹس کیا موجود ہوتے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ڈیکسا میتھاسون اس کا ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، اور کارٹیکوسٹیرائڈ یہ ایک اسٹیرائڈل میڈیکیشن ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جو یوزز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے بینیفٹس، ہم کن پرپز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اینٹی انفلامیٹری جو پراپرٹیز ہیں، اگر باڈی میں کہیں انفلامیشن ہو رہی ہو، کہیں پہ ریڈنس ہو رہی ہو، اور اس انفلامیشن کی وجہ سے یا ریڈنس کی وجہ سے باڈی میں کہیں پر بھی تو جو پین بھی ہو اگر، تو ان ساری چیزوں کو کیور کرنے کے لیے ہم ڈیکاڈران انجیکشن یعنی کہ ڈیکسا میتھاسون جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ میں۔ اس کے بعد اگر باڈی میں کہیں پر الرجی ہو رہی ہو تو اس الرجی کو کیور کرنے کے لیے فوراً اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیکاڈران انجیکشن جو ہے یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو کوئی میڈیسن دے رہے ہیں تو اگر وہ ریئیکشن کر جاتی ہے تو اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے یعنی کہ اینٹی ڈاٹ اس کو ہم یوز کرتے ہیں تاکہ وہ جو ریئیکشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کا ہم جو یوز کرتے ہیں، اگر کوئی پین کلر انجیکشن لگا رہے ہیں یا کوئی بھی انجیکشن لگا رہے ہیں تو اس میں ہم ڈیکاڈران کو جو ہے مکس کرتے ہیں ایز اے اینٹی ڈاٹ تاکہ کوئی ریئیکشن باڈی میں نہ ہو جائے۔ ڈیکاڈران انجیکشن کو یوز کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ آف کینسر سچ ایز ملٹیپل مائلوما اور لیوکیوما۔ ان کنڈیشنز میں جو ہے وہ ڈیکاڈران انجیکشن کو یوز کروایا جاتا ہے۔ کیوں کروایا جاتا ہے؟ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں اس لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انفلامیشن کو جو ہے یہ کم کرتا ہے، اور سرٹن ٹائپ آف جو سیلز ہوتے ہیں امیون سسٹم کے، ان کو گرو کرنے سے، مزید بڑھانے سے اور ڈیوائیڈ کرنے سے جو ہے یہ روکتا ہے۔ تو اس طرح اس کو ایز اے بیریئر یوز کیا جاتا ہے اس کی کینسر کے ٹریٹمنٹ میں۔ اس کے بعد جی اس کو یوز کیا جاتا ہے جو ایستھمیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو COPD کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز، یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں استعمال کروایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ایئر وے ہے اس میں کوئی انفلامیشن، کوئی سوجن ہو جائے تو اس کو جو ہے ٹھیک کرتا ہے، اور اس کے بعد جو انفلامیشن اگر اس ٹریک میں پورے میں ہوئی ہو یا سانس صحیح طرح سے نہ چل رہا ہو ڈیو ٹو استھما، تو یہ اس چیز کو جو ہے یہ کیور کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کا استعمال اس میں استھما میں کروایا جاتا ہے۔ سکن میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور اگر سکن پہ کوئی الرجک ریئیکشن ہو گیا ہو اور سورائسس کی کچھ کنڈیشنز ہیں ان میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، ایکزیما میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو سکن کی کنڈیشنز میں، اور خدا نخواستہ آپ کو کسی چیز نے کاٹ لیا، انسیکٹ بائٹ ہو گئی، تو کسی چیز نے کاٹ لیا، کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا، تو اس کو ڈیکاڈران یوز کروایا جاتا ہے تاکہ جو پرابلم ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے۔ سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے بات کریں تو انسومیا اور سٹومک اپسیٹ ہو سکتا ہے، ویٹ گین ہو سکتا ہے آپ کا، اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے، شوگر لیول انکریز ہو سکتا ہے آپ کا، مسل میں ویکنیس آ سکتی ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ کنٹرا انڈیکیشن، کن کنڈیشن میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے؟ اگر کڈنی کا کوئی پیشنٹ ہے تو اس میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کروانا، اگر لیور کا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو استعمال نہیں کروانا، اور خصوصاً اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو ہارٹ پیشنٹ میں کسی صورت میں آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے اسپیشلی فار ہارٹ پیشنٹ، بیکاز آلریڈی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از اے ٹائپ آف کارٹیکوسٹیرائڈ، بلکہ یہ ایک اسٹیرائڈ ہے، تو اس میں آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اباؤٹ ڈیکاڈران۔ ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدائے پامان۔